الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد، ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، قرآن و حدیث دی روشنی ہے کتاب و سنت دے مطالعے دے بعد پورے دین اسلام دا خلاصہ جڑا میری سمجھے جائے وہ یہ ہے کہ بندے دا جیویں ذہن ہو سی، جیویں بندے دی سوچ ہو سی، اللہ اپنی قدرت کو اویں بندے دے مطابق ڈھال دے سی۔ انا عند ظن عبدی بی، بندہ اچھا سوچے سی اون دے نال معاملہ اچھا تھی سی، بندے دی سوچ شیطانگی ہے تے اون دے نال ہمیشہ شیطانگی تھی سی۔ میرے معاملات دے ذمہ دار تساں کہنوے، تواڈے معاملات دا ذمہ دار میں نہیں۔ میری بیماری، میری تکلیف، میری ازمائش، میری شرمندگی، میری رسوائی، میرا گھاٹا، میرا خسارہ میرے اپنے سوچ دا نتیجہ۔ میری ترقی، میری شہرت، میری برکت، میرا روزی روٹی دا وافر ہونا، میری عزت، میری رسپیکٹ، یہ بھی میری اپنی سوچ دا نتیجہ۔ الیس اللہ بظلام للعبید، قرآن آدھے اللہ اپنے بندے نال ظلم نہیں کرندا۔ بھی ایک آیت کریمہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، او تئیں اللہ کہیں کو تبدیل نہیں کرندا، ہلاک نہیں کرندا، تباہ نہیں کرندا، شرمندہ نہیں کرندا جے تئیں وہ خود شرمندگی والی سوچ نہ رکھن۔ جیویں بندے دی سوچ ہو سی اویں تھی سی۔ نبی کریم علیہ السلام اعتکاف دی حالت وچ بیٹھے ہن تے آپ دے بیویاں دے وچوں ایک بیوی آپ کو ملن آئی، کنگھی کیتی سی، آپ دی خدمت کیتی سی، رات دا ٹائم آپ دے کٹھے بیٹھی رہ گئی، کافی ٹائم گزر گیا۔ نبی علیہ السلام دے جتنا بھی بیویاں دے حجرے ہن وہ سارے مسجد نبوی دے نیڑے تیڑے ہن، قریب قریب ہن۔ آپ نے ارادہ کیتے میں اپنی گھر والے کو حجرے تک چھوڑ آواں، اعتکاف دی حالت اتنی تک اجازت ہے۔ ویندے پیان تے رستے چ دو بندیاں دی ملاقات تھی ہے، دو صحابی ایویں اندیوں سلام کیتن ہے۔ آپ نے جواب دیتے وعلیکم السلام تے نال ہی آپ نے ایک اضافی جملہ فرمائے، آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیو اے میری اپنی بیوی ہے۔ انہیں عرض کی تھی اللہ دے نبی ایسی کوئی بات نہیں، تساں یہ کیتی ہے خیر تے۔ آپ نے فرمایا تہاڈا کوئی قصور نہیں، لیکن شیطان بندے دے دماغ وچ، بندے دے وجود وچ ایویں چکر لیندے جویں بندے دا خون گردش کرندے، یعنی بندے کو گناہگار کریں دیئے بندے دی سوچ، بندے کو نیک بنے دیئے تے بندے دی سوچ۔
ہی واسطے نبی پاک نے پہلے صحابہ کرام دا برین واش کیتے، انہیں دا مائنڈ سیٹ کیتے نے، انہیں دی سوچ ٹھیک کیتی نے، تاں ون کنے وہ راہبر بنین تے کامیاب تھا۔ رولا سارا سوچ دا ہے، سوچ اچھی ہے معاملہ اچھا ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کے انصار صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ انصار انہیں کو آدن جنہاں نے مہاجرین دی مدد کیتی آئی، جڑے مدینہ پاک جرہن علیہن، انہوں نے ایک نیوار آپس صلاح کیتی ہے۔ صحابین انصارن صلاح کیا پہ تھینی ہے؟ آکھن لگن نبی کریم علیہ السلام کے حاضر تھینے، جل کے عرض کرنے اللہ دے نبی، اللہ پاک نے ساکو زمین جڑیاں نچن او تھوڑیاں جیاں اچائن ٹیلیاں تین ٹپیں تین، تے جڑا اللہ پاک نے ساکو پانی دیتے چشمے او تھوڑا جیاں جھکین۔ نبی کریم علیہ السلام کے جل کے دعا کروینے، عرض کرنے اللہ دے نبی دعا چا فرماؤ، اللہ پاک دی بارگاہ چا دستے دعا چا پھیلاؤ۔ اللہ نے جی میں ساکو رکبے اچھے دیتن، اللہ ساکو پانی بھی رکبیاں لکھار اچھا نصیب کر دے وے۔ گال تھی نہیں پہ سوچ دی، دیکھنا میں دو ادھر سوچ ہائی جو جلوں پانی تے چشمے منگوں، ٹولی بنائی نے ایک کو وڈا بنائی نے جلو۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی اچ بیٹھے ہیں، انصار صحابہ کرام دی آمد تھئی ہے، ایک لفظ تے غور کرے پرنے کے ودیان جناب نبی کریم علیہ السلام دی نظر پہ گئی، آپ نے نال بیٹھے ہوئے کو فرمائے ایویں لگ دے جی میں انصار صحابہ کشے منگن دے پیوین، انہیں دے آون دے انداز کے پتہ لگ دے جی میں انہیں کہیں شاید مطالبہ کرنا ہوئے۔ تے نبی کریم علیہ السلامی میں گالی کریں دے بیٹھے ہیں، انصار صحابہ دی ٹولی آ گئی ہے، سلام کیتے نے، آپ نے سلام دا جواب دیتے، جواب دیون دے بعد صحابہ نے اجاں تک کوئی بات نہ کی تھی آئی، تے نبی کریم نے انہاں کے کوئی حال کہنا پوچھا، تے آپ نے سلام دا جواب دیون دے بعد فوراً ارشاد فرمائے نے اے میرے انصار صحابہ، جو سوچ کے آئے ہو، جو ارادہ کر کے آئے ہو، جو نیت کر کے آئے ہو، اپنے ارادے دا اظہار کرنا تھوڑی ذمہ داری ہے، تے رب کے پوری کرا دیون میں محمد دی ذمہ داری ہے صلی اللہ ہو۔ ایہو جائیں پیکے جی قسمت آلے کو نصیب تھی نا، منگو کیا منگ دے ہو، نہ گال نہ بات نہ حال نہ حوال، بس ایک کچاری کے پتہ لگ دا ہاں بھئی کیسے منگانا ہے، پڑچینت کے پتہ لگ دا ہاں۔ ہوں دیکھو میرو میں کیڑی شاید گال کی تھی ہے، ذرا میرے نال تھی سو کیڑی شاید رولا سارا ایتھاں کھڑے، بخت بھی سوچ کھڑے تے بدبختی بھی سوچ کھڑی ہے، چنگا نصیبی تیری میری سوچ کھڑے تے بد نصیبی بھی سوچ کھڑی ہے۔ یاد رکھا ہے مقدر ہر کہیں دا رب لکھ دیتے، روزی ہر کہیں دا لکھ دیتے، اے دھکے دھوڑے تیری میری سوچ دا نتیجہ ہیں، رب کو قصوروار نہ بڑھا۔ آدھے میرے ہمسائے میرے مقدر چنگے نہیں آئے، واہ تو کھیر دھوتا ہی، سارا رولا سوچ دا ہے، سوچ دا۔ غور کریں ذرا تھوڑا جا، میں تیرا وقت ضائع نہ کرے سا بھئی جیڑی شاہ منگ دے ہو بھئی منگو شاباش، اظہار کرو میں گھنا دے سا۔ تے صحابہ کرام سوچی ودیان یا کہنا سوچی ودیان؟ بولیں دے نہیں بھئی یار، کیا سوچی ودیان؟ جی پانی دے چشمے، پانی دے جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام نے آفر دیتی ہے شاباش بھئی منگو میں تو کو ضرور گھنوا دے سا۔ صحابی رسول عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر ساکو موقع تے محلت فراہم کی تی ونجے، اساں ڈسکس کر گنو مشورہ کر گنو تو کو دسیں دیں ساکو کیڑی شے ضرورت ہے۔
نبی سے مسکرا پے. آپ نے فرمایا تواڈے کٹ کے پتہ لگدا ہا تساں جویں کشے نیتی ودے ہو سوچی ودے ہو. چلو خیر ہے دوبارہ سوچن دا موقع تو کو دینا. سوچ گنو لیکن میں اپنی ضمانت تے پکا جیڑی شے بھی سوچ کے دسے سو میں اللہ کے ضرور پوری کرا دے سا. انج ٹھیک ہے ایک پاسے پانی دے چشمے منگن آیا فصلیں دا مسئلہ پاسے تے تھی گا. جلدی نال ایک صحابی علا پہ ادے وہ یار سوچی ودیا سے فیصلہ کی تھی ودیا سے پانی دے چشمے منگنے. امام کائنات نے آکھ دیتا آفر کر دیتی آئی مطالبہ کر چھوڑو اللہ پانی دے چشمے دے دے ویا تے مسئلہ حل تھی گیا ہویا. ایک صحابی آدھے میں واسطے علیحدہ تھی کہ آیا ہوں اے جڑی وڈی آفر جناب رسول پاک نے دیتی ہے. اگر پانی دے چشمے منگ گنو ساکو کہیں سیانا آکھنا اے دنیا اے پانی دے چشمے میں آمن ونجن والی چیز ہے. بندہ منگے تا قیمتی منگے جویں آفر وزنی آئی ایویں مطالبہ بھی وزنی ہونا چاہیے. ہی واسطے میں ڈھیل منگ کے علیحدہ تھی کہ آئے ہیں صلاح دے ہو کیا منگنا چاہیے. سارے صلاح بیٹھے دیں دیاں وڈیری عمر دا صحابی آکھن لگ گئے اگر میری صلاح منے دے ہو موقع بنیا پے آج موقع بنیا پے جناب رسول کریم اللہ دی وحی دے بغیر کہیں نہیں بولیں دے ہوئے. اگر میرے نبی پاک نے آفر دیتی ہے تو سمجھو اللہ دی مرضی شامل حال ہے. اللہ دے نبی پاک دی آفر کوئی میں ہتھوں نہ ونجن دو. آج موقع بنیا پے جل دیں جل کے دعا کروینے ہیں عرض کرنے ہیں اللہ دے نبی دعا چا کرو اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے. سارا رولا سوچ دے اللہ دی قسم بھیجا ٹھیک تے ہر شے ٹھیک کوئی قصور نہیں کہیں دا. سارا رولا سوچ دے میرا گھر مسجد دے نال ہے میں کو نماز کریں نصیب نہیں تھی چٹی ڈاڑی میری سعودیہ گزر گئی ہے میں کریں عمرہ نہیں کیتا ہوں قصور کہیں دا ہے پیو ماں دا ہے حکمرانے دا ہے نہیں میرے اپنے بھیجے جو سختی ہے. اے مہنگائی اے بے برکتی اے چوری اے رات دیاں ڈکیٹیاں اے پانی دی جاتے شرابیں دیاں کپیاں اے زالی تا بیویاں دیاں طلاقاں اے دھیریں دے حق کھاونے اے بھیڑی کو کھلے مارنے اے تیری میری اپنی گندی سوچ دا نتیجہ ہے. نہ قرآن دا قصور ہے نہ مساجد دا قصور ہے نہ علماء دا قصور ہے نہ وڈیرے دا قصور ہے نہ حکمرانے دا قصور ہے تیری میری اپنی گندی سوچ دا قصور ہے. سوچ چنگی تے سارا معاملہ چنگا. پانی دے چشمے بھول گئے جو آنے کو آفر جو ہے جڑی آئی جلو سارے انہیں کہ ٹھیک ہے بزرگ ہو آدھے پہو جلو آ گئے آپ نے ریٹھے آ گئے آپ نے فرمایا فیصلہ کر رہے ہو جی اے ڈوبائے گئے اے ڈوبائے گئے. اللہ دے نبی ساری گزارش ہے اللہ دی قسم ہے اللہ میں کو لاکھ جانا دے وے میں صحابہ دی سوچ تے قربان کر دیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے نبی ایسا صلاح کر رہے ہیں اپنے رحمت علیہ ہاتھ دراز فرماؤ آجا تے دعا فرماؤ آجا اللہ سا کو معاف کر دے وے. آپ نے دعا واسطے ہاتھ چاہتے تھے آپ نے فرمائے اللہم اغفر للانصار اللہ انہیں انصاریوں کو معاف کر. صحابیہ دے اللہ دے نبی موقع بنیا پہ ول پتہ نہیں ہے موقع نصیب چندے یا نا ہاتھوں میں چاہتی بیٹھے ہو نال دعا کر چھوڑو اللہ سارے بالیں بچے کو بھی معاف کر دے. اللہ دے نبی فرمایا اللہم اغفر لے ابناء الانصار اللہ انصاریوں دے بالیں کو بخش. صحابیہ دے اللہ دے نبی دعا کر چھوڑو
اللہ ساڈے بالیں دے بالیں کو بھی معاف کر دے وے۔ آپ نے فرمائے اللہم اغفر لے ابنائے الانصار، اللہ انہیں دے بالیں کو بھی معاف کر۔ اللہ دے نبی اج موقع بنیا ہویا ہے، ہاتھ اوے چاتی بیٹھے ہو دعا چا کرو اللہ ساڈے عورتیں کو بھی معاف کر دے وے۔ آپ نے فرمائے والے انصار، اللہ انہیں دے عورتیں کو بھی معاف کر۔ صحابیہ دے اللہ دے نبی ایویں کرو ہے کہ آخری دعا کر چھوڑو ساڈے تے منت لو، دعا کرو اللہ ساڈے نوکریں دے بھی گناہ معاف کر دے۔ وہ مارکا میں ہاتھ بدھی بیٹھا ہے دیکھو، بس ان کو ٹھیک کر گنو سب شے ٹھیک ہے۔ اے مثبت سب شے مثبت، سوچ مثبت، معاملات مثبت، سارا رولا اے ودھانوے دا چکر ہے، بھیجا سارا خراب ہے تو ہوں پیو دی داڑھی پکڑی ہو دے ہیں، سارا چیتا پچا ہویا ہے تو ہوں اپنی اماں دے وال چھک کے گھیلے دے دے ہیں، تیرے میں دے بھیجے دا رولا ہے۔ اے ہی سوچ فصلاں گیاں تے پانی دے چشمے گئے تے گئیے ہر شے وان وٹیں دی۔ اللہ دے نبی دعا کی تھی پہلی اللہم اغفر لے انصار، دوجی اللہم اغفر لے ابنائے الانصار، تیجی ابنائے الانصار، چوتھی والے نساء الانصار، پنجویں والے موالے الانصار۔ صحابہ کرام نے اجازت کی دی اپنے اپنے گھریں لگے گئے۔ امام کائنات نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا ساتھیو انصاریاں بڑا سینا پکیتے جیڑی شاید سوچ کے آئے ہیں او ننے دسی معافی مانگیں، معافی بھی مانگ گئیں تا جیڑا کچھ سوچی ودیاں او بھی اللہ پاک کے حاصل کر گئیں۔ جیڑے ویلے بندہ معافی منگدا راوے اللہ انہاں دے دل دے ارادے پورے کرنے میں، جیڑا اللہ پاک دے بارگاہ وچ اپنے سوچاں چنگیاں رکھدا راوے اللہ انہاں دے سارے مسئلے حل کر دینا راوے۔ سوچ چنگی تے اکھیں دا دیکھن چنگا، سوچ چنگی تے کنے دا سنن چنگا، سوچ چنگی تے زبان دا بولن چنگا، سوچ چنگی تے ہتھیں دی حرکت چنگی، سوچ چنگی تے پیریں دی چلن چنگی، سوچ چنگی تے گھر دے افراد چنگے، سوچ چنگی تے دکان دی آمد بھی چنگی، سوچ چنگی تے کاروبار دی بہار بھی چنگی، سوچ چنگی تے مقدر بھی چنگا، سوچ چنگی تے عمل بھی چنگا، سوچ چنگی تے اللہ پاک دا معاملہ بھی سادے بارے چنگے۔ اللہ پاک دے قرآن دا یو خلاصہ ہے، اللہ دے نبی دے فرمان دا یو خلاصہ ہے، جن جین نیتے سو جن جی سوچے سو تورنا لوہیں تھی سی، اگر تُسا سوچ چنگی چا بناؤ اللہ تورے سارے مسئلے آسان کر دے سی۔ بھی سوچ سنا میں ایک بھی تھکے دنی میں بیٹھے زور میرا لگتا پہ مطلب تو سائیں میں خام وقت پھوکے بیٹھے ہو میرے دل۔ کافی عرصے دے بعد حاضری تھئی ہے، تواری زیارت نصیب تھئی ہے، تے توارا ذوق دیکھ کے میرا دل آدھے میں تو کو کشے سنا ماں، ورنہ تو پتہ ہے ماہ رمضان ہے چسائیں میں بس لازہ خان لایا تھا حاضری دیتی تھی جیاد نال کاری صاحب ایک دھمکی دیتی ہے مغرب تو پہلے تقریر کرے سے تو کوئی کرایہ لبزہ نہ تے گیٹے تے تاہدے میں کرایہ میں کوئی افطاری کو پہلے لب پہ تھا مسیح تے اللہ تعالیٰ زندگی اچھ برکت پاوے۔ ہون بھامے نہ لبھے صرف توارے کے دعا لبھدا میں دعا اگر مل پئی نہ سمجھو کروڑ روپے دے مقابلے چی دعا دا وزن زیادہ ہے۔ میں بسی میں دو چار سوچاں دسے نا تو اکو حالی ایک دسی ہم جتی سوچاں 100 دسے ساں والا بات مو کے سوچاں سارا تو روز دا کام ہے تو سند والا کریں جمعے ہتھے آمنا ہے سمجھ آئیے قائدہ اتھا ایک رواج ہے ابھی پرام جدائیں دیو جمعے قاری صاحب دا حکم ہوئے چلو توجہ ہے انشاءاللہ اے یاد تھی گی ہے نا سوچ میں کو دسو کہیں دے گھر کھڑکار ہوئے تو کہیں دا قصور ہے مریم نواز دا کھڑکار آلیاں کو کچھ نہ آکھا ہے جیڑا باہروں نکل سی چھتا تھیا ہوئے آکھ سی وہ میاں حکمران گندین اے جی میں کھیر دا دھوتا ہوئی چوری ایک ہی تھی ودے قصور مولویں دا رات دا ٹکیٹا اے ودا کریں دے قصور علماء دا سارا رولا میری سوچ دے
اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اگر میں سوچ اپنی بہتر چا بناواں اللہ میرے سارے مسئلے حل کر رہے سی، معافی بھی منگ گئے، اپنے دل دی مراد ہی پوری کرا گئے۔ اگلی گال سناواں، نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کو آکھے مانگ کیا مانگ دیں، دیکھنا میرے جتنا میرے ایک سو اتنا میرا دل لاکھ سی، دس ہوئے کیا مانگ دیں تے کمائے دینا، شاباش کیا مانگ دیں، نبی سے ہی پیا دن۔ صحابی اٹھی کھڑے آدھے اللہ دے نبی میں کو ایک ڈاچی ضرورت ہے، سوچ دیکھ جو آندھی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہوئے 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 کیا منگی؟ آدھے سے میں کو ڈاچی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ڈاچی منگی آئی، ارمان دیتی، تکلیف دیتی آئی، تے دیکھے تے بنی اسرائیل دے دور دی بڑھڑی عورت بھی چنگی آئی۔ صحابہ آدن کیا ہائی بڑھڑی عورت، ذرا حال تا دے ہو، نبی سے صحابہ کو حال دیتے، میں ولتوا کو دینا دیواں بڑھڑی دا حال، وہ تے ڈاچی منگیے تے دیکھنے تے بنی اسرائیل دے دور دی بڑھڑی بھی چنگی آئی۔ اللہ دے نبی بڑھڑی دا کیڑا حالا؟ آپ نے فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رلا کے سفر تے پویندین، رستہ بھول گئن، بیا رستہ پکڑے نے او بھی بھول گئن، بیا رستہ پکڑے نے او بھی بھول گئن، ترائے چار باری رستے بھول دے رہ گئن، آخر کار آکھنے یار کوئی ڈسو آجو کیا رولا ہے کیا مسئلہ ہے، اسا راستہ کیوں پہ بھول دیں؟ ایک بندہ آکھن لگے اصل وجہ ہے کہ اسا کشے بھولے ودیں، ساری خیمے چلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بدن پتہ کرو کیڑی شے بھولے ودیں، ایمیں ایک رات گزر گئی ہے پتہ نہیں لگا، دوسری رات گزر گئی ہے پتہ نہیں لگا، تیسری رات گزر گئی ہے پتہ نہیں لگا۔ ایک بندے آکے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم سارے قافلے چک بڑھڑی عورت ہے، او کو پتہ لگے جو اساں کشے بھولے ودیں ہیں، او آدھی پئیے یوسف نبی دی وصیت بھولے ودیں ہیں۔ کہیں دی وصیت نبی سے حال دیں دے پن ڈاچی منگانا لیکوں بھی تائیں ڈاچی منگیے تیرے کے دے بڑھڑی چنگی آئی، ان بڑھڑی دا حال تو صحیح سنو، او بڑھڑی آدھی ہے یوسف نبی دی وصیت بھولے ویندے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے کیا وصیت آئی؟ آکھن لگن یوسف علیہ السلام وصیت کی تھی آئی آخری وقت کہ جیڑے ویلے بنی اسرائیل مصر چھوڑ کے ونجن لگو میری قبر کھلا ہے جا، میرا پاک وجود اپنے نال گھدی ونجائے، جتھا ونج آباد تھی وہ اتھائی ون کے میری قبر بنا ہے۔ اساں یوسف نبی دی وصیت بھولے ودے ہیں تہوں ساکو اللہ رستہ بھلائی پائے۔ اچھا 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام ادن بھائی کو تا نہیں پتا یوسف نبی دی قبر کتھا ہے، کہیں کو ہے پتا، انہیں کے پتا کرنے ہیں۔ سارے قافلے وچوں پتا کیتا گئے، آکھن لگے نے کہ بڑھڑی عورت ہے جڑی وڈیری عمر دی عورت ہے، کئی 100 سالوں دی عمر ہے، او آدھی میں کو پتا ہے یوسف نبی دی قبر دا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قاصد بھیجے بھئی ون کے پتہ کرو بڑھڑی کو آکھو قبر کتا ہے تاکہ قبر والا مسئلہ حل کروں تے سارا سفر تے پاندھ چنگا تھی وے۔ جڑے ویلے قاصد بڑھڑی کے آئے اما جی حضرت موسیٰ کلیم نے میں کو بھیجے تے دسو بلا یوسف نبی دی قبر کتا ہے تے اگو بڑھڑی جواب دینے لگی واہ ایمیں ڈاس دے ساں تو آکوں تو کو یوسف نبی دی قبر ایویں دس دے سن، انہیں کہ بیا کیویں دسے سے وہاں کہ ونجو اپنے نبی موسیٰ کلیم کو آکھو اے اما بڑھڑی آدھی ہے میں جہاں 2 شرطیں ہیں وہ پوریاں چا کر پیچھے یوسف نبی دی قبر دسے سے۔ کتنی شرطیں ہیں بولو؟ موسیٰ علیہ السلام ولا قاصد کو بھیجے وہاں اما بڑھڑی کو آکھ آج دستے جہاں کیا شرطیں دے دیں۔ قاصد گئے وہاں کہ اماں سڑیں دے پائن، وہاں کہ سڑیں دے پائن لوڑ اوکویں سڑیں دے پائن، اوکو آکھو بڑھڑی آدھی ہے میرے خیمے جٹورا بڑھے شالہ زید کرن نہ ہیں تو بندی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام آکے ان زید کرنے ہیں تو سفر پاندھ نہیں تھی دا بھی جلوں ان بڑھڑی دا کیا کروں؟ آگئے دروازہ کھڑکائیں سلام علیکم اماں۔ وعلیکم سلام اماں میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیمہ تیرے خیمے چاہیاں دساتے جائیں کیا شرطیں ہیں؟ وہاں کہ پہلے وعدہ کر میں جائیں شرطاں پوریاں کرے سے کام سارے پکے ہیں۔ وہاں کہ وہ اماں میں کیا پتا تو کیا مانگ دی؟
میں کیویں وعدہ کراں؟ اے ہن نبی سے حال پہ دینا ہے نا، جو جوان منگی ہے ڈاچی، آپ فرمیندے پن تیرے کے تے بنی اسرائیل دی بڑھڑی چنگی ہے، اے اوندا حال پہ دینا۔ وہاں کہ کہنا میں، وہاں کہ اماں میں وعدہ نہیں کر سکتا، وہاں کہ پوترا میں بھی قبر نہیں ڈسا سکتی، آئی ایم سوری میری مجبوری ہے، دلو خیر حال۔ باہر آئین لوگ ہیں کہ او بابا ڈسو کوئی وعدہ کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ادن اچھا وعدہ ہے، تیرا وعدہ پورا کرے سا دس کیڑیاں شرطیں، سر کمبدا پیا وال سفیداں، ہڈیاں کمزوراں کئی سو سال دی عمر آئی، سر ہلا کے آدھیے موسیٰ کلیم میرے نال وعدہ کر اللہ میں کوئی جنت ضرور عطا کرے سی۔ قربان نہ تھی میں سوچتے ہیں ہر کہیں دے دماغ خیال اے بڑھڑی آکسی میں ٹور نہیں سکتی، میرے واسطے اٹھ کچاوے دا انتظام کرو، کہیں دا خیال اے آکسی جو میں کوئی چاون دا انتظام کرو، لیکن ساری دی سوچ تلے آئی، بڑھڑی دی سوچ آئی۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم پہلی شرطیں وعدہ کرو جو اللہ میں کوئی جنت ضرور رسی۔ تو آپ کو کیا پتا جو اللہ نے جنت کی وجہ بنائی ہے؟ صحابہ کرام اپنے جانا قربان کرنے ہیں جنت دی خاطر۔ حضرت سیدہ آسیہ قربان ہو گئی ہے جنت دی خاطر۔ حضرت بلال حبشی گرم تے ریت تے لیٹ گئے اللہ دی جنت دی خاطر۔ حضرت خبیب تختہ دار تے چڑھ گئے اللہ دی جنت دی خاطر۔ حضرت عمار بن یاسر دا خاندان شہید ہو گیا اللہ دی جنت دی خاطر۔ صحابہ وطنوں بے وطن ہوئے اللہ دی جنت دی خاطر۔ اے موسیٰ کلیم میں یوسف نبی دی قبر ہوتے نہیں دسیں دی، جے تیں وعدہ نہ کریں میرے نال اللہ میں کوئی جنت رسی۔ موسیٰ کلیم خاموش ہو گئے نا، چپ کیوں کر گیا ہو؟ آکھن لگے نا میں میرے واسطے چ نہیں، ایسا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولیں دے ہوں دے، اللہ دی جے تیں مرضی شامل حال نہ تھی سی، میں اللہ دا کلیم ہاں، اللہ جے تھی میں کوئی وحی نہ دے سی، میں ہوتے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ انہیں کہ تیری مرضی میں یوسف نبی دی قبر نہیں ڈال سکتی۔ یہ جملے علیہ دا پیاں چھوٹی زرین علیہ ہو، سونے دے پانی نال لکھاں حق ادا نہیں ہوندہ۔ اللہ پاک نے وحی کیتی تے فرمایا میرا پیارا موسیٰ کلیم کیوں دیر لائی پہیں دے دا نہیں پیا، کتنے پیار نال میری بندی میری جنت دا سوال پہ کریں دیئے، ذرہ برابر بھی دیر نہ لا، ضمانت دے چھوڑ تے وعدہ کر چھوڑ، آقی کو خوشخبری سنا اللہ نے ایمائی تے جنت واجب فرما دیتی ہے۔ کام بنیا نہیں بنیا، اساں تے این پاسے کدی سوچا ہی نہیں۔ اے مولوی صاحب تیرے ذمہ جنت چاہی دیئے، سوچ ہے کہ نا، فصل دی سوچ بنائی سے کامیاب تھے، کاروبار دی سوچ بنائی سے کامیاب تھے، شادی دی سوچ بنائی سے کامیاب تھے، مکان دی سوچ بنائی سے کامیاب تھے، نسے بنائی تے نماز دی سوچ نسے بنائی، نسے بنائی تے جنت دی سوچ نسے بنائی، نسے بنائی تے روزے دی سوچ نسے بنائی۔ اماں مبارک کو بھی اللہ نے تیرے تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ دوجی شرط دس، ہون رستہ کھول گئی، آکھن لگی ہے میری دوجی گزارش ہے، وعدہ کرو میرے نال اللہ جنت بھی دے سی تے نال جنت اللہ اپنے نبی موسیٰ کلیم دا ہمسایہ بھی بنا دے سی۔ اماں اللہ نے تیرے اتے جنت بھی واجب کر دیتی ہے تے اللہ پاک نے تیرے اتے جنت دے اندر حضرت موسیٰ کلیم دی ہمسایگی بھی واجب کر دیتی ہے۔ ہی واسطے اللہ دے جدہ بھی سوچا کر والونا نے قبر ڈسائی کہ فلانی جاتے پانی کھڑا ہویا ہے، وہ پہلے پانی ہٹاونا پوسی، پانی دے تلے یوسف نبی دی قبر ہے، حضرت موسیٰ کلیم گئے وہ پانی ہٹایا، حضرت یوسف نبی دی
قبر ظاہر تھی آئی، قبر کھولی گئی، یوسف نبی دے وجود کو باہر کجا گیا، تیرے میرے وجود کو مرن دے بعد مٹی کھا سکتی ہے۔ اللہ دا قرآن میرے ہاتھ چھے، اللہ دے نبییں دے جسم کو فوت تھی ون دے بعد مٹی نہیں کھندی ہوندی، جی میں اللہ دے نبییں دے جسم جیندے پاک ہونن، جی میں فوت تھی ون دے بعد بھی پاک ہونن، جی میں نبییں دے جسم پہلے معطر تے خوشبودار ہونن، جی میں فوت تھی ون دے بعد بھی معطر تے خوشبودار ہونن۔ قبر کھولی گئی ہے، حضرت یوسف دا لاشا چاہتا گئے، سفر کیتے نے تے رستہ بھولے نہیں، رستہ آسان تھی گئے۔ آکھن دا مقصد ہے جن جی سوچ رکھ سو میں تھی سی، اگر سوچ جنت دیے تھے اللہ جنت دے دے سی، اگر سوچ بخشش دیے تھے اللہ بخشش دے دے سی، جن جی سوچ رکھ سو اللہ انہیں اپنے فیصلے فرما دے سی۔ تریجی سوچ سنا ماں تھاکتا نہیں وے گئے بمکے نے جلدی انشاءاللہ۔ سوچ ٹھیک کرنی چاہیے، کیا ٹھیک کرنا چاہیے؟ بولو یار، جڑے ویلے سوچ چنگی ہوئے اللہ مسئلے میرا سارا مسئلہ دماغ دا ہے۔ ہوں ایک میں بھی گال کرنا پیا لیکن اتھو سنی، اتھو اللہ پاک نے حکم دیتا اپنے پیارے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ جڑا مدت دے بعد تو کو لال ڈتم جندہ نا اسماعیل ایکو رلاؤ چاہتے اپنی گھر والی وفادار سیدہ حاجرہ کو اپنے کٹھے ملاؤ جا تے ونجو پے ونجو پے ونجو پے ونجو پے ونجو پے جتا میں آکھاں اتھائیں روک ونجائے تے وال اتھائیں نے کو بلائی ہوائے تے والا ولی ہوائے۔ اتھو سنی اتھو 100 سال کنے اتے عمر ہے لکڑ دیا سورت ابراہیم نبی ٹر دے میں لمبا سفر کیتے نے، ریتی ریتے ریت لے ٹبین بر بیابان دا علاقہ ہے، بالکل کلو آبادی دا نام و نشان کہنی، بس ریت دا ایک ٹبا نال پہاڑی علاقہ۔ اللہ پاک دا ڈر ہے میرے ابراہیم اتھائیں اپنی زوجہ تے اپنی بیوی کو چھوڑو جا تے اپنے بیٹے کو بھی بلاؤ جا تے چپ کر کے لگے آؤ۔ حضرت ابراہیم نے ایک لفظ بھی نہیں آلایا، انہیں واپس آمن لگن۔ صحیح مسلم دا حوالہ ہے، حضرت سیدہ حاجرہ پوچھن لگی اوے ساڑے سر دے تاج ابراہیم ساکو گھرو رلائے وے، نہ تساں زبان ہلائیے نہ اساں زبان ہلائیے، سارا راہ چپ کی تھی ودیا سے اتھا بر بیابان جو چھوڑ کے ویندے پے ہو، اور سارا حق بن دے اساں توڑے کے پوچھ دیں میری خیر ہے میں زندگی ہنڈائی بیٹھی ہاں، اے تے دسوئی چھوٹے لال تے بال معصوم دا کیا قصور ہے، اتھا پانی دا نا کہنی اتھا چھپر دا نا کہنی، گرمی دی شدت ریتی ریتے سارا بر بیابان دا علاقہ ہے، اتھا کیوں چھوڑی ویندے ہو؟ حدیث پاک چندے حضرت ابراہیم دا دل دکھی تھی گیا، اکھاں وچوں ہنجوان ایویں اپنی انگلی کھڑی کیتی نے، آکھن لگن حاجرہ میرا دل بھی نہیں برداشت کرنا لیکن میں اپنے محبتاں قربان پیا کرنا، اللہ پاک دی محبت دے سامنے جڑا میرا خالق ہے، جڑا میرا مالک ہے، جڑا میرا رازق ہے، اے میرے اللہ دا ڈرا تہوں تو کو بلائی وینا۔ حدیث دے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، ذرا میری اماں حاجرہ دی سوچ سن، حضرت حاجرہ ہاتھ کھڑا کر کے آدھی ہے میرے سر دا تاجا، اگر آڈر اللہ کریم دا ہے والا اپنے ہنجوں صاف چا کرو، رون دے ہوئے کیوں پہ ویندے ہو؟ میں حاجرہ دی سوچ اگر اللہ دا آڈری میں وقت اللہ سا کوئی تھا ضائع نہ کرے سی، از اللہ یو زینا اللہ سا کو ضائع نہ کرے سی، اللہ دے این جی چنگی لگی ہے میں کو سوچ، این جی چنگی لگی ہے میں کو سوچ، میں تے ہوں ڈوچا دی پہلے تھی آیا وہ جا دیکھ آیا، این جی چنگی لگی ہے میں کو سوچ آئے اتھا بڑا ہے منظر میں کو یاد ہے، اللہ دے ابراہیم نبی لگے گئے مطمئن ہن جو حاجرہ دی سوچ چنگی ہے پتہ اللہ ضائع نہ کرے سی، اللہ دے وال کیا تھیا؟ تھوڑی دیر بعد اسماعیل رومن پائے گئے، بالا پتھر تے بیٹھا آئی میں رومن پائے گئے،
تے اے 100 سال دے قریب اماں ماں کے اولاد دا دکھ نہیں برداشت تھیندا، ماں کے نہیں تھیندا۔ قرآن گواہی دے دے اماں ہاجرہ ٹر نہ سکدی آئی، صفا پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ گئی ہے، پتھر دا پہاڑا پیریں چ جتی کہنائی، کہیں دی خاطر رتو رات ودی تھیندی ہے اپنے بال دی خاطر۔ تساں مذاق سمجھے پیو ماں کو، اللہ دے اساں دے تے پیا سے صفا والی پہاڑی تے پانی دا چشمہ نہیں نظریا، مروا والی پہاڑی دو ٹر پئیے، صفا تے مروا دے درمیان 1 کلومیٹر دا فاصلہ بن دے، اللہ دے اپنے بال دا رومن برداشت نہ تھینداس، پیریں دا رتو رت تھیون برداشت آس۔ تے تساں ویسو صفا مروا دے درمیان ساویاں بتیاں چھتے لگیاں ہوئے ہیں، پوچھو ہی تھا کیا مسئلہ ہے؟ آدھنے او جائے جتا ہاجرہ اپنے پوتر دا رومن سن کے برداشت کہنا کیتا سی، ذرا تیر قدمے نال درک پئی آئی، اللہ دے جی میں ماں اپنے بال دے درد دی خاطر دوڑی آئی، جے تک اون جاتے تو نہ دوڑے میں اللہ تیرا عمرہ قبول بھی نہیں کرنا، تاکہ تے کوئی یاد آوے ماما اپنے اولادیں دے خاطر کی میں درد چھلے جاؤں۔ صفا کے مروا گئیے، مروا کے صفا آئیے، وال مروا گئیے وال صفا آئیے، 7 چکر ودی مرے دی آئی، یا اللہ 100 سال دی بڑھڑی کیوں ودی بھج دی آئی، اللہ دے بال دی ترہ برداشت نہ پئی تھی دی آئی، اللہ دے مادہ درکنا اسا قرآن چا بنایا ہا تے عمرے دا طریقہ چا بنائے سے، ساری دنیا یاد رکھے ماما کو گھیلن کے پہلے صفا مروا دیکھ کے آئے کرو تاکہ ماما دا درد یاد اندر آوے، اپنے ماما کو چھکن کے پہلے صفا مروا دے چکر لائے کرو تاکہ تو کو ماما دے وزن دا پتہ لگے۔ اللہ دے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ دے صفا مروا دے درمیان اماں ودی دوڑ دی آئی، سوچے آئی اللہ سا گزائے نہ کرے سی، 7ویں چکر دے بعد ولیے اسماعیلی میں کھریاں پیا مرے نا تے کھریاں دے نال نال پانی پیا نکل دا آئیے تے اگوئی میں بندھاں ودی دین دی آئی تے آدھی ودی آئی زم 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 دا مانا ہوندے روکوان ساکوں تری لوڑے، اللہ دے چنگی سوچ آ جیں دے مٹھے پانی جاری کریں دا نا انجھے جاری کریں دا جڑے رکن دا نا نہیں گندے، ہاجرہ اعلان کھڑی کریں دی عیسیٰ کو اللہ ضائع نہ کرے سی، اللہ دے جڑا بر علاقہ میں آباد کرنا ہوئے پہلے میں پانی پیدا کر دینا، اتھا میں اللہ پاک نے انجھا پانی جاری کی تے جڑا قیامت تے آ سکتی ہے، پانی دا کنواں نہیں موک سکتا، یا اللہ وال کیا تھیا، اللہ دے نال نال کافلے آباد تھی ون لگ گئے، نال نال خیمے بنن لگ گئے، نال نال قبیلے آون لگ گئے، نال نال دنیا آون لگ گئی، نال نال بیت اللہ دی تعمیر ہون لگ گئی، اللہ دے آج میں او جائیں جی بنائی ہے جیڑا ایک سجدہ بن کرے میں اللہ لاکھ سجدیں دا ثواب دے، آج میں او جائیں جی بنائی ہے جے تک بندہ دیکھے نا چاہے نہیں ڈٹھا وہ سکھدا رہے دے، جڑا دیکھ کے آوے وہ ول ول تڑپدا رہے دے، اللہ پاک ہے کیڑی شے دا نتیجہ، اللہ دے حضرت ہاجرہ دی اچھی سوچ دا نتیجہ، سوچ چنگی ہوئے تے اللہ ضائع نہیں کرندا بلکہ اللہ پاک آباد فرما دے۔ میری سوچ نالی میرا گھر آباد تھی سی، میری سوچ نالی میرا گھر اجڑ سی، میری جنجے سوچ ہوئے، آخری بات ہے میرا سلام ہے چاچا او اے سوچ رکھنا بھی روزہ میرے کنے برداشت نہیں تھی دا، اے سوچ کٹ سٹ، اے سوچ کٹ سٹ، میں اللہ شفا دے وے ہر بیمار کو، میں شوگر دا مریضاں میری 250 کے 300 دے درمیان شوگر راندی ہے لیکن اللہ دے فضل نال روزہ کریں نہیں چکیا، سگریٹ دی وجہ تو روزہ چک گئے
تے کو پتہ ہے روزے دی شان کیا ہے، تے کو پتہ ہی کہ نہیں روزے دی عظمت کیا ہے. اے سوچ رکھنا کہ میں بابا نہیں کٹ سکدا دیوار تے اللہ دے ٹھیک ہے والوں ہی تھی سی تیرے نال. جے اے سوچ رکھنا کہ اللہ طاقت دے سی، اللہ دے ٹھیک ہے وال طاقت ہی میں دینا، کون دے طاقت. سوچ چنگی رکھ، تھوڑے دیوار ہیں اگر قدر دی سوچ رکھ سے اللہ قدر دے دی. آخری بات آئی، سارا رولا ہی تھا کھڑے تھیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو رلا کے جڑے ویلے ہجرت کی تھی ویندے ہیں، پچھو فرعون دا لشکر آ، اگو دریا آ گئے، پچھو فرعون آ، ساری قوم آکھن لگی، قرآن گواہی دیں دے، آکھن لگن وہ موسیٰ کلیم آ ہون پکا ساکو گلوائی، پکا ساکو رولی، اساں ہون رول گئے ہیں، اگو ہی نہیں سے بچ دے، پچھو ہی نہیں سے بچ دے. تھوڑے مٹھی بھر ہیں فرعون بچیں دے. اچھا فرعون کے بچ گئے اسے دریا بچیں دے. کالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، مر گئے ہیں، رول گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کلا تا سارا گلا کھڑا آدھا رول گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ میری قوم دے بارے کوئی چنگا فیصلہ فرما. اللہ نے فرمایا موسیٰ او تھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکنا جے تھی پہلے انہیں دی اپنی سوچ چنگی نہ بن سی. پہلے ذرا پتھر تے چاڑ کھڑا تھی کہ انہیں دا بھیجا ٹھیک کر، انہیں دی سوچ ٹھیک کر، جیں جی انہیں دی سوچ ہو سی اونجھا انہیں دے بارے فیصلہ تھی سی. موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھی کھڑے آکھن لگن میری قوم دے لوگو این آنکھو ساں رول گئے ہیں، سارے نال سارا اللہ ہے. اے سوچو بھی اللہ ہے. انہیں کہ اچھا اچھا اللہ سارے نال ہے. جی ہاں. موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ سوچ ان چنگی نے تیرے بارے سوچ رکھی کھڑن جو اللہ سارے نال ہے. اللہ نے فرمایا وال ہاتھ کیا ہے یا اللہ سوٹا ہے. فرمایا مار پانی دی کانڈے چ. موسیٰ علیہ السلام مارے، جتی قبیلے ہیں اتی رب نے رستے بنا دیتن، پورے قبیلے امن امان باہر نکل گئے. پانی چل دیں دے موجیں کو اللہ اونولے رکیں دے جلے سوچ چنگی ہوئے. اللہ اونولے رکیں دے جلے کیا چنگی ہوئے؟ بولو سوچ چنگی ہوئے. جڑے ویلے پچھو فرعون دا لشکر آئے، فرعون دے لشکر آ کے دیکھو وے رستے بنے پن، سارا لشکری میں بھجائے سی. جڑے ویلے سارے تلے چ آ گئے، اللہ نے فرمایا دریا دیاں رکیاں ہویاں موجاں چلن شروع کرو. میں تو کو انہیں واسطے روکیا جنہیں دی سوچ مثبت آئی. اے ٹبر سارا گندی سوچ دا مالک ہے. رب نے دریا دیاں موجاں چلایاں، فرعون دے لشکر کو غرق کیتا. گواہی قرآن دیں دے اللہ دے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تورے پیو ڈاڑے پرلی کندھی کھڑ کے لیدے کھڑے ہیں. اساں فرعون دے ٹبر کو غرق کر دیتا ہا تو آکو بچایا ہا. ہکو دریا ہا ایک لشکر واسطے نجات دا ذریعہ بنیے، بے لشکر واسطے غرق دا ذریعہ بنیے. وجہ کیا ہے؟ جن دی سوچ چنگی ہے دریا ہی رستہ دیتے، جن دی سوچ چنگی نہ ہے دریا اللہ پاک نے انہاں کو بوڑو بوڑ کر دیتے. سوچ کینجی ہونی چاہیے. نبی سے درخت دی ٹیک لگے پہ ان تلوار لٹکی کھڑی ہے، کلے ان کلے. ایک آگے بندہ میں لوک لوک کے دشمنا تلوار میں ہولیوں نے چاہتی ہے چاہ کے نبی سے کو اٹھائے سی. اٹھا کے ہے کہ سی اٹھو میں یا سے مو کمینی میری تلوار کے تو کو کون بچے سی کلے ہو آج تھا. نبی سے مسکرا کے آکھن لگے اللہ آسمانی من کا اوہو بچے سی جائیں بھاد چکھے وچو ابراہیم کو بچایا. جوان دی تلوار ڈھائے پئیے ہاتھ کم بن پائے گا. نبی سے تلوار چاگی دیئے. آپ نے فرمایا اور توں دساتا ہے کو کون بچے سی؟ آدھے سونا توارے بارے میں سنی وداں تو سن بڑے رحمت اللہ العالمین ہو، بس میں تو کو ازماون آیا، میں معافی منگنا. آپ نے فرمایا ون کیا یاد کرے سے تے کو معاف کی تمی ایمیں کھانتے گئے والا ہے. آدھے اللہ دے نبی وقت کلمہ ہی پڑھاؤ چاہ میں کو تے آج پتہ لگے تو آکو اللہ برکتاں دیں دے تو آدھی چنگی سوچ دی وجہ تھی. سوچ چنگی ہوئے اللہ حفاظت کریں دے، سوچ چنگی ہوئے اللہ وطن آباد کریں دے، سوچ چنگی ہوئے اللہ مدد کریں دے، سوچ چنگی ہوئے اللہ فصلیں دی خیر کریں دے. او میاں جن جا سوچے سو اون جا تھی سی. اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے. جڑے لوگ فوت تھی گن دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت کرے. جڑے بیمارن اللہ انہیں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرے. زندگی رہی تے ملاقاتاں تھیاں راسن. چنگے چنگے چہرے ہیں جڑے میں کو نظر دے نہیں پائے اگے مل دے ہیں. انہاں مطلب ہے دنیا فانی ہے. نہیں پتہ نہیں کل بھی تھوڑی ساری ملاقات تھی سکتی ہے یا نہیں ہے. جڑے جڑے جتھاں جتھاں مسافرن دعا کرو اللہ انہیں دے سفر آسان کرے. محمد صابر محمد منیر دی والدہ کینسر دی بیماری چن دعا کرو اللہ شفا دے وے. انہاں دے علاوہ جڑے جڑے نہیں درخواست کر سکے بیمارن جیڑی تکلیف ہے چن اتھوں دلوں دعا کرو. اے دعاواں دا مہینہ ہے.
ایک قبولیت دا مہینہ ہے، ذرا اتھوں دعا کرا ہے، اللہ ضرور انشاءاللہ شفا دے سی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ مقروضیں کو قرضیں تو نجات عطا فرما، یا اللہ پریشان حال ہو گئی ہیں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جنہ دے اماں ابا بھیڑی بھرا رشتہ دار دور دے قریب دے فوت ہو گئے، اللہ سب دی آخرت آسان فرما، یا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ حیات ہیں انہاں کو لمبی صحت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ تک تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ ہے سارے گناہ معاف فرما، اللہ سارے تے راضی ہوں، اللہ سارے تے راضی ہوں، رمضان دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک سارے تے راضی ہوں، اللہ ساکو فتنے کے تے شر شیطان کے محفوظ فرما، اللہ بیماریں کو ہر قسم دی بیماری کے محفوظ فرما، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ رمضان سے جڑا بندہ دعا کرے میں اللہ دعا رد نہیں کریں گا، اللہ چٹے چٹے والے آلے نکے بال ہاتھ جا کے دعا بیٹھے پندے ہیں، اللہ ساڈا تیرے سوا بیا کوئی نہیں، اللہ ساڈے اتے اپنی رحمت نزول فرما، اللہ ساری روزی روٹی چ برکت پیدا فرما، اللہ دکھیں تکلیفیں ازمیشیں کے بچا، اللہ جنہ بھیڑی دے بھرا نہیں انہاں کو بھرا نصیب فرما، اللہ جنہ بھراواں دیاں بھیڑی نہیں انہاں کو بھیڑی نصیب فرما، اللہ مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرما، یا اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما، اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ فلسطین دے مسلمانوں دی مدد فرما، مجاہدین اسلام دی نصرت فرما، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ سارے گناہاں تو نہ دیکھ، اللہ اپنی رحمت تو دے کے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ساکو ہر قسم دی ازمیش تے شرمندگی تے رسوائی کے بچا، اللہ جڑے صاحب اولاد ہیں اولادیں دی وجہ تو پریشان ہیں اللہ انہاں دے اولاداں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جڑے روزی روٹی دی وجہ تو تنگ ہیں انہاں دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرما، یا اللہ قبر دے عذاب تو بچا، یا اللہ جہنم دی بھا تو بچا، یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ مسجد مرکز کو آباد فرما، اللہ سکوں صوم و صلاۃ دا پابند فرما، دینداری نصیب فرما، آخرت دی تیاری نصیب فرما، اللہ اساں بیکار ہیں اساں گناہگار ہیں ساکو منگن دا ڈا نہیں آندا بن منگے عطا فرما، یا اللہ ساکو نمازی بنا ساکو حیا نصیب فرما، اے اللہ ساری دعا قبول فرما، یا اللہ ساکو ہر قسم دے لکھ تو محفوظ فرما، اللہ ساں بیکار ہیں شیطان دے چنگل جو پھس وینے اپنی خاص توفیق نال ساکو اپنے دردہ چکن والا بنا، یا اللہ روزے داریں دے روزے قبول فرما، جڑے قیام اللیل تراوی کرن انہاں تے راضی تھی ون، اللہ تلاوت قرآن دا ذوق نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، پیار محبت نصیب فرما، نفرت کے بچا اللہ، غیبت کے بچا، چغلی کے بچا، حسد بغض کے بچا، اللہ سا کو جب تک زندگی دے اسلام والی دے جڑے ویلے موت آوے ایمان والی موت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ وعطرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک